میں آج بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے ملک کا جو ایک کلچر بن چکا ہے، یہ پورے پاکستان کا کلچر ہے۔ صرف ایک کسی پرٹیکولر آپ سمجھ لیں کہ سٹی کی اور پروونس کی بات نہیں ہے، یہ پورے ہمارے ملک کا جو ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ کسی بھی پروونس میں آپ چلے جائیں، KPK لے لیں، آپ اٹھا لیں، سندھ کی آپ بات کریں، آپ پنجاب کی بات کریں، کسی بھی سائڈ کی آپ بات کریں، تو وہاں پر ہر فوتگی والے گھر میں، جس گھر میں بھی فوتگی ہوتی ہے وہاں پر روٹی دینے کا رواج جو ہے کہ کھانا جو ہے وہ کھا کے جائیں۔ تو اس چیز کا جو ہے وہ کلچر بہت زیادہ عام ہو گیا ہے، اور پہلے بہت سارے گھروں میں نہیں بھی تھا اور نہیں کرتے تھے لوگ، لیکن لوگ چونکہ لوگ کیا کہیں گے اس بات کی وجہ سے بیچارے اب اس نہایتی پتھیٹک میں سمجھتی ہوں اس چیز کو، اس کلچر کو اپنانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ آپ یہ سوچیں کہ یہ کتنی ستم ظریفی کی بات ہے اور کتنی غلط بات ہے کہ ایک فیملی، ایک گھر، ایک خاندان جس نے اپنے کسی پیارے کو کھویا ہوتا ہے، اس کو جو ہے وہ دفنا کر آنے کے بعد ہی انفیکٹ قبرستان میں ہی اس کو یہ ٹینشن پڑی ہوئی ہوتی ہے کہ جی گھر میں جو لوگ آئے ہوئے ہیں ماتم پہ یا میت پہ، فوتگی پہ، ان کے لیے جو ہے جی وہ روٹی پانی کا جو ہے وہ بندوبست کیا جائے، اور ان کو مطلب ٹائم سے جو ہے وہ روٹی پہنچائی جائے، جی ہمارے دور دور سے مہمان آئے۔ چلیں جہاں تک بات دور کی ہے، دور والوں کی ہے، تو وہ تو پھر بھی سمجھ میں آتی ہے بات کہ لوگ جو دور سے آئے ہوئے ہیں، لیکن جو لوگ نزدیک سے آئے ہوئے ہیں، آپ یقین کریں دور تو دور، نزدیک والے بھی ایسے کھا رہے ہوتے ہیں۔ توبہ استغفار اللہ، معاف کرے اللہ تعالیٰ، ہدایت دے ہم سب کو۔ اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگوں کے جو ہے وہ حلق سے نوالا نیچے اتر کیسے جاتا ہے، ایسے فوتگی والے گھروں میں کھانا کیسے لوگ کھا لیتے ہیں۔ تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ ویسے تو اصولاً لوگوں کو چاہیے کہ کہتے ہیں 3 دن تک میت والے گھر میں چولہا نہ جلے، تو اڑوس پڑوس کو چاہیے، رشتہ دار جو ہیں جو نزدیک رہتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کھانے کا بندوبست کریں۔ اگر وہ نہیں بھی کرتے ہیں، اڑوس پڑوس والے کرتے بھی ہیں، تو ان کو یہ ایٹ لیسٹ ضرور سوچنا چاہیے کہ ان کے جو بھی مہمان ہیں، جو رشتہ دار ہیں، تو ان کو پہلے ہی کہہ دینا چاہیے کہ جی آپ کھانے کا نہ سوچیں، دوپہر کا ہم دے دیں گے، رات کا ہم دے دیں گے، ناشتہ ہماری طرف سے آ جائے گا، پہلے ہی آپس میں بانٹ لیں، اور گھر کے کسی بھی بندے کو بتا دیں کہ یہ مطلب چیزیں ہماری طرف سے آئیں گی۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ اپنی اللہ معاف کرے ماں باپ کو، اپنی بیوی کو یا شوہر کو دفنا کے آنے کے بعد مطلب لڑکا جو ہے وہ، بیٹا جو ہے اس کے اوپر ایک ذمہ داری آ گئی ہے، باپ اگر اس کا خدا نخواستہ فوت ہو گیا ہے، اس کی ماں فوت ہو گئی ہے، تو اس کو یہ ہے کہ لوگ کھانا کھائے بغیر نہ چلے جائیں۔ اور آپ یقین کریں کہ وہ جو ٹائم ہوتا ہے وہ مردے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک اونٹ کی کم از کم قربانی کرنے اور اس کے بعد اس کے پراپر حصے لگنے، اور اس ٹائم کا جو ایک سارا لوگوں تک جو حصے کا ایک ٹائم ہوتا ہے کہ تمام لوگوں کا حصے لگ جائیں، اتنا ٹائم جو ہے وہ قبر کے پاس بیٹھنا چاہیے۔ وہ حساب کتاب کا عمل جو ہے مردے کے ساتھ شروع ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ چاہیے کہ وہ جو بھی لوگ ہوں وہ اس ٹائم اس کے لیے تلاوت کریں اور اس کے لیے جو ہے وہ دعائے مغفرت کریں کہ اللہ پاک اس کی آگے کی منزلیں آسان کریں، کیونکہ کہتے ہیں کہ قبر کی پہلی رات سخت ترین رات ہوگی، اور جو رات قبر میں آنی ہے وہ دنیا میں آپ کبھی نہیں آ سکتی۔ تو اللہ پاک ہم سب کے لیے بہت آسانیاں کرے، بہت آسانی والا معاملہ کرے۔ بے شک اللہ پاک غفور الرحیم ہے، اللہ پاک مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ پاک ہم سب پہ اپنا خاص کرم کرے، اور جو لوگ فوت ہو چکے ہیں اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ پاک سب کی مغفرت کریں۔ لیکن پلیز 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 خدارا، اس کلچر کو، اس سسٹم کو ہم نے ہی جو ہے وہ ختم کرنا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر سے انیشیٹو لیں اور اس چیز کو ختم کریں۔ جزاک اللہ۔